نسبت دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی قول، عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول تھا کہ تم تیمم کی ضرورت نہیں ہے، تم نماز چھوڑ دو، تیمم نہ کرو، یہ لوگ نسبت دیتے ہیں۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ ابن مسعود کا یہ قول نہیں تھا۔ ابن مسعود کہتے تھے کہ تیمم کرنا واجب ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، ابن مسعود کا یہ فرمان تھا۔ اب مان بھی لیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی، تو عبداللہ بن مسعود ہمارے نزدیک کیا کوئی امام ہے؟ آپ ثابت کریں کہ عبداللہ بن مسعود کو غلط فہمی ہے، مثلا وہ جاہل ہے، نادان ہے، ایک مسئلے پہ نہیں جانتا، اس نے عمر سے سیکھا ہوگا کہ بھئی تیمم واجب نہیں، تو کیا ہوا؟ تو اس سے عمر پہ جو تان ہے وہ کم تو نہیں ہوتا نا۔ عبداللہ بن مسعود کوئی ہمارا امام ہے، ہم اس کو معصوم مانتے ہیں، اس کو غفلت سے، جہل سے، ان سے مبرہ مانتے ہیں، وہ بھی ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے، انہوں نے نسبت دی عبداللہ بن مسعود سے۔ اس کے مخالف بھی قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تیمم کو واجب سمجھتے ہیں۔ اب چلو سلمنا، مان بھی لیا جائے کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول، یہ ہم یہاں پہ متنازع شخصیت کون ہے؟ متنازع شخصیت عمر ہے۔ عمر کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ فاروق ہے یا نہیں ہے؟ عمر کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین، مسلمان کے پیشوا ہیں یا نہیں ہے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ثابت بھی کرو نستجیر باللہ کہ عبداللہ بن مسعود کافر تھے، فرض کریں نستجیر باللہ، تو اس سے شیعہ مذہب پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے شیعہ تمہارے مذہب کے مطابق تمہاری روایت کے مطابق عبداللہ بن مسعود بھی کافر، ہمارے مذہب کے مطابق تو وہ تو بہت محترم صحابی، ہمارے مذہب میں عبداللہ بن مسعود سے محبت کرنا، کیونکہ وہ محب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے عبداللہ بن مسعود۔ اگر اب تم ثابت کرو کہ عبداللہ بن مسعود بھی ایک کفریہ قول کے قائل تھے، تو اس سے وہ تو تمہارے مذہب میں ہوگا، ہمارے مذہب میں تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا نا۔